جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ۔ درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر دن اور ہر رات مجھ پر میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر 3 بار درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے مسلمان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھ رہے ہیں۔ نعت گوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رنگ ہے، اور گویا کہ یہ ایک ایسا رنگ ہے کہ اس کی برکت سے لوگوں کے دلوں کے اندر عشق رسول کی حلاوت پیدا ہوتی ہے، وہ مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں، اور یوں کیجئے کہ تشنگی جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کی وجہ سے اس میں کمی آتی ہے اور انسان کو سیرابی ہوتی ہے۔ نعت شریف پڑھنا، اشعار کہنا، یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز شروع سے رہا ہے اور آج تک ہے، اور قیامت تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا نعت گوئی کے انداز میں ہوتا رہے گا۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا بھر میں، چاہے وہ کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت اشعار کی صورت میں کرتے تھے، کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بڑھتا رہے گا، اور کوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت میں سرشار ہو کر یوں عرض کرتا ہے کہ حضور کی شان کو بھی بیان کرتا ہے، اپنے عشق کا بھی یوں اظہار کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے وہ اشعار کہتے ہیں، اور اشعار کہنے میں اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، یا تبع تابعین ہوں، ہمارے بزرگان دین ہوں، یا اس دور کے عاشقان رسول ہوں، یا صدیوں پرانے ہمارے بزرگان دین ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے رہے۔ اس لہذا شیخ سعدی فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، کتنے پیارے انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا۔ نعت گوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رنگ ہے، جس کے ذریعے انسان اگر اپنے آپ کو رنگ لے، اس کی حلاوت کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، خوش الہان نعت خواں کے ذریعے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننا عشق رسول بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے نعت گوئی اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دل کے اندر بڑھائیے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین مدنی اور ہمارے نعت خواں اسلامی مبلغ دعوت اسلامی محمد وقار اطلاری بھی ہیں۔ آج ہم کچھ دوسرے انداز میں سلسلہ کریں گے۔ غلام محی الدین بھائی ہمیں اشعار کی صورت میں بزرگان دین کا عشق بیان کریں گے، اور اللہ نے چاہا وقار بھائی
طرز کی صورت میں اس عشق رسول کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت گوئی کیا کرتے تھے، اشعار کی صورت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام محی الدین بھائی بڑا مشہور شعر ہے، اور یوں کہیے کہ اس کے بغیر نعت کوئی ہمیں مکمل ہوتی نظر نہیں آتی۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں اور بھی شعراء گزرے ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار کہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد میں اشعار کہے ہیں، دیگر اشعار بھی کہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا انداز نعت گوئی، اس پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کی ایک دلیل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں جو اسلاف کے انداز اور نعت گوئی کا ایک طریقہ ہمیں نظر آتا ہے، اس سے واقعی ہم اپنے اندر عشق بڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ بے شک نعت کا مطلب ہے تعریف و توصیف کرنا اس ذات کی جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کیا نعت بات ہے۔ جو شریعت میں جو ایک خاص اصطلاح کے طور پر ہم جو نعت اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی میں مدح رسول اس کا استعمال ہوتا ہے، نعت کی جگہ مدح رسول نعت بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو نعت کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو یہاں تک کہ آپ کے پورے سراپا سر سے لے کے پاؤں تک حسن و جمال بیان کرنے کو نعت کہتے ہیں۔ آپ کی مکی مدنی زندگی کو بیان کرنا، آپ کے سفر و حضر کو بیان کرنا، آپ کے صحابہ کا بیان کرنا، آپ کے اہل بیت کا بیان کرنا، ازواج کا بیان کرنا، یہ سب نعت ہے، سب نعت ہے۔ اب پھر اس کو اگر نظم کے انداز میں بیان کیا جائے تو وہ اشعار کی صورت میں نعت بنتی ہے، وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مطلقاً تعریف کرنا، خواہ وہ نظم میں ہو یعنی طرز اشعار کی صورت میں ہو یا نثر میں ہو، بغیر اشعار کی صورت میں ہو، یہ سب نعت ہی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عرف میں نعت اس کو کہا جاتا ہے جو اشعار کی صورت میں پڑھی جائے، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے۔ بلکہ علماء تو یہ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن مدح ہے، اس سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ بہت سے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت سرائی بیان فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ نبی پاک کی وہ نعت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ ایسی شان و عظمت والی آیت اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں کی۔ کہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کہیں فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ کہیں فرمایا یا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ کہیں فرمایا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ کہیں فرمایا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول۔ کہیں فرمایا أغناهم الله ورسوله من فضله۔ کہیں فرمایا ومن يطيع الرسول فقد اطاع اللہ۔ کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ کہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کہیں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگر دیکھا جائے تو پورا قرآن ہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بیان فرما رہا ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اگر لفظ قل نہ بھی ہوتا تو بات تو مکمل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، لیکن یہاں قل لگایا اور قل کا ذکر فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اے محبوب بیان اگرچہ ہماری وحدانیت کا ہو، ہماری توحید کا ہو، لیکن اس میں ذکر تمہارا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی۔ اس لیے برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی،
کتنی ہے تیری گفتگو اللہ کو. یہ اگر آپ طرز میں سنا دیں تو کل کہے کہ اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. قرآنی آیات کی صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو بیان کیا اور اعلیٰ حضرت کا شعر بھی بیان کیا. اے رضا خود صاحب قرآن ہیں، یہ بھی اگر آپ طرز میں پڑھ دیں. اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. میرے آقا کی شان بڑی نرالی ہے. ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کر رہے ہیں. غلام محی الدین بھائی نے قرآنی آیات کے ذریعے پیارے آقا کی شان کو بیان کیا. پورا قرآن حضور کی شان کو بیان کر رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، عشق رسول اپنے دل کے اندر بڑھائیے. یہ ایک ایسا سہارا ہے کہ جو مشکلات میں، پریشانیوں میں، غموں میں آپ کو ڈھارس دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ان کے نثار سب غم بھولا دیے. آپ ایک مرتبہ تنہائی میں، آپ کو اگر پریشانی ہے، آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں، میں کہتا ہوں باوضو ہو جائیے، مدینہ شریف کی طرف رخ کر لیجئے، دو زانوں بیٹھ جائیے، درود پاک پڑھیے، تصور میں گنبد خضرا کو لائیے، سنہری جاریوں کو لائیے، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیجئے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. عرض تو کیجئے، پھر دیکھیے کیسا باب کرم کھلتا ہے. آپ کو وہ حلاوت ملے گی، وہ ڈھارس ملے گی، وہ آپ کو سکون ملے گا، وہ اطمینان ملے گا کہ آپ کا ٹینشن جاتا رہے گا، آپ کی پریشانی جاتی رہے گی. تو بات کی جا رہی ہے نبی پاک کی محبت کی. اشعار کی صورت میں ہمارے غلام محی الدین بھائی بھی بیان کر رہے ہیں، وقار بھائی بیان کر رہے ہیں، کچھ کالز بھی ہیں. جی کال دیجیے گا. میرا نام محمد وسیم ہے، میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ سوال ہے کہ نعت خوانی کب سے شروع ہوئی؟ جی بھائی، نعت خوانی کب سے شروع ہوئی غلام الدین بھائی؟ صحابہ کے دور سے شروع ہوئی. سبحان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی شان قرآن میں بیان فرمائی ہے، اسی شان کو اگر اشعار کی صورت میں بیان کر دیا جائے تو اسی کو نعت خوانی کہتے ہیں. اور یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 20 سے زائد ایسے صحابہ تھے جو نعت پڑھا کرتے تھے. واہ واہ. اور ان میں بطور خاص حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر بچھایا کرتے تھے، وہ اس منبر پہ کھڑے ہوتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے تھے. انہی کا یہ مشہور زمانہ شعر ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسا ہی پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے، اور آپ نے جو چاہا آپ کے رب نے آپ کے ساتھ ویسا ہی فرمایا. لم یاتی نذیرک فی نظر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر.
نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہیدوں سرا جانا ہے تجھ کو شہیدوں سرا جانا دم یتی نویروں کفی نظر یہاں علامہ ابن جوزی ہیں، انہوں نے خود ذکر فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نعت گو شاعر تھے ان میں جو مشہور تھے ان میں ایک حضرت عبداللہ بن عباس تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود سیدہ کائنات کے اشعار ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ اور دیگر صحابہ کرام جو تھے۔ اچھا، ثنا خاں تو 20 سے زائد تھے، لیکن کچھ ثنا خاں ایسے تھے جو خاص تھے اور جو ہر موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید فرمایا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اشعار کہا کرتے تھے۔ ان میں ایک تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوات کے موقع پر اشعار کہا کرتے سبحان اللہ، اور کفار کے دلوں میں رعب پیدا کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اشارہ فرماتے کہ تم اشعار کہو اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کرو۔ دوسرے تھے حضرت حسان بن ثابت، ایک وفد آیا حضور کی بارگاہ میں، یہ تقریباً سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد آیا، تو ان میں بڑے بڑے خطبہ تھے، فصیح بلیغ لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملیں گے، ان سے گفتگو کریں گے، اور اگر ہمیں وہ واقعی لگے کہ اللہ کے نبی ہیں تو ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو ان میں جو ان کا ایک بڑا خطیب تھا، اس نے آ کے جو ہے بڑی لمبی تقریر کی اور بڑی فصاحت و بلاغت پر، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کھڑا کیا، حضرت سعد بن عبادہ تھے غالباً، کہا کہ ان کا جواب دو۔ انہوں نے فوراً برجستہ اس کے جواب میں تقریر کی بیان کیا جو کہ فصاحت و بلاغت پر مشتمل تھا۔ پھر ان وفد کے اندر ایک بہت بڑا شاعر تھا نامی گرامی، اور وہ برجستہ یعنی فوراً ہی اشعار کہا کرتا تھا، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ فوراً آپ کے ذہن میں آئے اور آپ شعر کہہ دیں۔ تو انہوں نے ان کو کھڑا کیا وفد کے اندر سے کہ آپ جو ہے شعر پڑھیں اور اپنے قبیلے کی عزت افزائی میں اضافہ کریں، اپنے قبیلے کا نام بیان کریں۔ انہوں نے کھڑے ہو کے شعر کی پڑھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم ان کا جواب دو۔ حضرت حسان بن ثابت نے وہ فصاحت و بلاغت پر مشتمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہے کہ وہ سن کر حیران رہ گئے، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ کے ساتھ ایسے لوگوں کو بھیجا جو فصاحت و بلاغت کی چوٹیوں کو چھو رہے ہیں اور بلندی پر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تیسرے ثابت ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی اشعار کہا کرتے تھے، اور اشعار کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مشتمل اشعار کہے جائیں، انہی کو نعت پاک مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور والشعراء یتبعہم الغاوون، قرآن پاک میں شعراء کی مذمت آئی ہے، وہ ان شعراء کی مذمت آئی ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کفر و شرک پر مشتمل اشعار کہا یا کرتے تھے، بے حیائی پر مبنی اشعار کہتے ہیں، بے حیائی اور فسق و فجور پر مشتمل اشعار کہا کرتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو حضور کی نعت پڑھتے تھے۔ ابھی میں نے قرآنی آیتیں آپ کے سامنے بیان کی، اس میں حضور کی نعت، حضور کی تعریف ہی تو بیان ہے۔ اگر انہی تعریف کو آپ شعر کے اندر بیان کر دیں گے تو کیا حرج ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار میں تعریف کرنا، شعر میں جو بات کہی جاتی ہے وہ اوقاف النفس ہوتی ہے، یعنی دل میں اترتی ہے، بہت زیادہ اترتی ہے۔ آپ خواہ نظم میں، طرز میں، شعر کی صورت میں حضور کی تعریف بیان کریں یا نثر کی صورت میں بغیر اشعار کے ایسی سادہ بیان کے انداز میں آپ حضور کی تعریف بیان کریں، یہ سب ہے حضور کی نعت۔ اچھا، اور حضور کی نعت یہاں جو آپ نے کہا کہ صحابہ سے شروع ہوئی، میں تو کہتا ہوں نعت خوانی صحابہ سے نہیں، بلکہ نعت شریف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے چل رہی ہے۔ توریت میں، انجیل میں، زبور میں، دیگر کتب جو سماویہ تھی، جو صحیفے تھے، ان سب میں حضور کی نعت بیان کی گئی ہے۔ یہ بات یاد آئی مجھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ تورات پڑھنے والے، زبور پڑھنے والے، انجیل پڑھنے والے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور حضور کے مبارک اوصاف، حضور کی نعتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے وہ جنگوں میں فتح یاب ہونے کی دعائیں مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعاؤں کو قبول کرتا اور ان کو فتح عطا فرماتا۔ کیا بات ہے، کتنی پیاری بات مفسرین نے فرمائی کہ جو پہلوں کا وسیلہ بن سکتے ہیں کیا وہ اگلوں کا وسیلہ نہیں بن سکتے؟ بالکل بن سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے، نعتیں پڑھے جائیں اور اپنے عشق کو بڑھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص
ماشاءاللہ. مزید اگلی کال. میرا نام ثاقب ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا عشق رسول سلسلے میں یہ سوال ہے کہ عشق رسول کی مٹھاس کو کیسے پایا جائے؟ جزاک اللہ. مین جزاک اللہ خیر. عشق رسول کی مٹھاس پانے کے بہت سارے طریقے ہیں. دیکھیں مٹھاس وہی پائے گا جس کا زبان کا ذائقہ صحیح ہو. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیجیے، اپنے دل کو پاک کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگے، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ ہمارے دل پر کرم فرما دیجئے، ہمارے دل کو صاف فرما دیجئے. پھر نبی پاک علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اچھے نعت خوانوں کی آواز میں نعت شریف سنیں، پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کی باتیں کریں. پھر دیکھیں آپ کے دل کے اندر مٹھاس پیدا ہوگی. مگر کچھ تنہائی میں بھی اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی یاد میں مگن کیجئے، آپ کو وہ حلاوت ملے گی، وہ مٹھاس ملے گی. ایمان انشاءاللہ عز و جل آپ کا گواہی دے گا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، دل میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں نا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری جب انجمن آرائی ہو اور آستانے پہ تیرے سر ہو اجل محبت رسول بڑھائیں، تنہائی میں پیارے آقا کو یاد کریں، درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ عشق رسول کی مٹھاس ملے گی. اگلی کال. محمد اکرام اتاری اوکاڑا پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ تو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملتا ہے، اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کی نعت شریف کے واقعات سن کر ایمان کو تازگی ملتی ہے. تو سوال یہ عرض کرنا تھا کہ سب سے پہلے حضور نبی رحمت علیہ السلام کی نعت شریف کس نے پڑھی؟ سب سے پہلی نبی پاک کی تعریف اللہ پاک نے کی. غالباً صحابہ کرام میں سے پوچھیں. صحابہ کرام میں اگر پوچھتے ہیں تو اس میں غالباً حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ آپ ہی کو سرکار علیہ السلام نے سب سے پہلے وہ باقاعدہ اشعار کی صورت میں، ورنہ نعت تو ہر صحابی پڑھنے والا ہے، اور جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لے کر آئے بظاہر تو وہ آپ کی نعت سب سے پہلے نعت پڑھنے والا، کہ آپ کی نعت پڑھ کر آپ پر ایمان لے کر آئے. پچھلے انبیاء بھی حضور کی نعت پڑھتے گئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وہ ارشاد قرآن مجید میں ذکر کیا گیا کہ وہ اپنی جو ہے قوم کو ارشاد فرماتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے. تو یہ سب نبی پاک کی تعریف ہی تو ہے. سبحان اللہ. اگلی کال. سگے اطار محمد ساجد اطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ جاری و ساری ہے. نعت کو اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض کے یہ کلام سنا دیجیے. در پہ بلاؤ مکی مدنی. ماشاءاللہ. ایک کال اور دے دیجیے گا. میں باب المدینہ کراچی سے محمد آصف اتاری بات کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے وضو درود شریف پڑھنے سے درود شریف قبول ہو جائے گا، یا درود شریف پڑھنے کے لیے وضو لازم ہے؟ اور مجھے السر کی بیماری ہے، برائے کرم محسن بھائی سے التجا ہے کہ میرے لیے دعا کروا دیجیے. اللہ پاک آپ کی اس بیماری کو دور کرے، آپ کو صحت و عافیت و راحت و عبادت و بری
طویل عمر عطا فرمائے۔ درود پاک بے وضو اور باوضو بھی پڑھا جا سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ باوضو پڑھا جائے۔ اگر بے وضو بھی پڑھنا چاہیں تب بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور درود پاک کے بارے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے پچھلے دنوں ارشاد فرمایا، درود پاک تو ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر یہ ریا کے ساتھ بھی کی جائے تب بھی قبول ہے۔ درود پاک پڑھنا قبول ہی قبول ہے۔ آپ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی قبولیت آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں دلائیں گی۔ تو سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ اور نعت گوئی اور عشق رسول، ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے اشعار پر گفتگو ہوئی ہے۔ ایک نعت گوئی کے ایک سلسلے میں سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑا نام ہے، قصیدہ بردہ آپ کا مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ نے قصیدہ لکھا ہے تو جس میں آپ نے جو ہے وہ نبی پاک کی شان کو بیان کیا ہے۔ تو قصیدہ بردہ یہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مٹھاس کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آپ نے اپنے اشعار میں کس طرح پیارے آقا علیہ السلام سے عشق کا اظہار کیا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شرف الدین امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 696 سنہ ہجری، اچھا 7ویں ہجری کے بزرگ ہیں۔ اتنے پرانے بزرگ ہیں، تقریباً یوں سمجھے کہ 700 سال آپ کو ہو گئے، 750 سال کا اللہ آپ کو گزر گیا۔ اور آپ کا اتنے پرانے، جی آپ کا مبارک قصیدہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آج آپ نے لکھا ہے، سبحان اللہ، یعنی اس کی تر و تازگی، اس کی تراوٹ اور اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس اہل ایمان کے دلوں کو تقویت دیتی ہے اور راحت دیتی ہے۔ اور ان کا دوسرا ایک عظمت کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے قریب ہی مدفون ہیں، سبحان اللہ۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ قصیدہ ہے، قصیدہ بردہ شریف۔ اس کا پس منظر یقیناً سنا ہوگا کہ آپ پر فالج کا حملہ ہوا، جس سے آپ کا آدھا جسم جو ہے وہ فالج زدہ ہو گیا، اور آپ نے پھر یہ ارادہ کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ قصیدہ لکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کیفیت میں یہ قصیدہ لکھا، جس کی برکت ان کو ملی کہ یہ قصیدہ اتنا مشہور ہوا کہ یہ قصیدہ لکھنے کے بعد جو انعام آپ کو بارگاہ رسالت سے ملا وہ یہ ملا کہ آپ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے دم فرمایا، مبارک ہاتھ ان کے جسم پر پھیرا، اور خواب ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا تحفہ عطا فرمایا۔ آنکھ کھلی تو چادر سرانے موجود تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں وہ قصیدہ سنایا۔ اس کا پہلا شعر ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، اے میرے مولا صلی وسلم، تو درود نازل فرما اور سلام نازل فرما، دائما ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان پر، علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، اپنے اس حبیب پر جو مخلوق میں تمام مخلوق سے بہتر ہے، جو مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، اللہ میں ان کے عقیدوں پر کاربند رکھے۔ 7ویں سنہ ہجری کے بزرگ ہیں۔ پھر آپ دوسرا شعر ارشاد فرماتے ہیں، کیا کمال کا شعر ہے، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ، یہی وہ حبیب ہیں جن سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، ہر آنے والے شدت اور مصیبت کے وقت اپنے غلاموں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ ان سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے، یہی رحمت فرمانے والے، یہی رحمت فرمانے والے ہیں۔ اب اگلا شعر وہ ہے کہ اس کا ایک مصرع تو آپ نے لکھا اور دوسرا مصرع آپ کو آگے نہیں آ رہا، تو خود نبی پاک نے اس کو مکمل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے علم کی انتہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ افضل البشر ہیں، تمام انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہیں اور سب سے عظیم انسان ہیں۔ اب اگلا مصرع ان سے نہیں بن پا رہا، خواب میں حضور کی بارگاہ میں یہ سنا رہے ہیں، حضور نے فرمایا بوصیری آگے پڑھو، عرض کی یا رسول اللہ اگلا مصرع نہیں آ رہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مصرع کو مکمل فرمایا، وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ۔ دوسرا مصرع اس کا یوں بیان فرمایا کہ بے شک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں تمام سے بہتر ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، کہ اے مخلوق میں سب سے بزرگ و برتر، سب سے بہتر، حضور کو پکار رہے ہیں، یا اکرم الخلق۔ 700 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کیے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے، اور حضور کو یہ پکار رہے ہیں 700 سال بعد، جی حضور کے وصال کے 700 سال کے بعد، 7 صدیوں کے بعد نبی پاک کو پکار رہے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، اے مخلوق میں سب سے اعلیٰ، آپ کے سوا
امام بوصیری کا ہے کون جس کو وہ پکارے یا اکرم الخلقی، اے مخلوق میں سب سے بہتر، مالی من الوزبی، میرا کون ہے آپ کے سوا؟ آگے فرماتے ہیں جی کون پناہ گاہ ہے، کون ہے میرے سوا؟ سوا کا عند حلول الحادث الاممی، آنے والی عام بلاؤں میں، آنے والے عام مصیبتوں میں آپ کے سوا میں کس کو پکاروں؟ اس کو اعلیٰ حضرت نے آسان کر کے یوں بیان فرمایا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا بوصیری کا قصیدہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس قصیدے کے کئی اشعار ہیں، ان میں آپ نے نبی پاک کی معراج کو بیان کیا، نبی پاک علیہ السلام کے افضل الخلق ہونے کو بیان کیا، حضور کے علم کو بیان کیا، نبی پاک کی شان کو بیان کیا، حضور کے غزوات کو بیان کیا، نبی پاک کے اصحاب کی شان کو بیان کیا، اہل بیت کی شان کو بیان کیا، قیامت میں نبی پاک علیہ السلام سے شفاعت طلب کیے جانے کو بیان کیا، نبی پاک کا وسیلہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس قصیدہ بردہ شریف کو اگر آپ پڑھیں، کسی اچھے نعت خواں سے سنیں تو انشاءاللہ عزوجل ایمان تازہ ہوگا۔ قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں مختلف کتابیں بھی مل جاتی ہیں، ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور مفتی سکھر مفتی محمد حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑے اچھے انداز میں پڑھا کرتے تھے اور اس کی شرح بھی بیان کیا کرتے تھے۔ قصیدہ بردہ آج بھی یقین مانیے بیماروں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی فالج زدہ ہے، کوئی پریشان ہے، قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت کریں اور اس پر دم کریں، انشاءاللہ عزوجل نبی پاک کے صدقے اس کا بیڑا پار ہونا ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، کہوں کہ مالک و مولا کہوں، تجھے نبی پاک کی محبت کی، عشق کی، نعت گوئی کی، عشق رسول بڑھانے کی۔ حضرت علامہ عبد الرحمن عرف ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی عشق رسول میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ان کے اشعار تو دلوں کو وہ سوز دیتے ہیں، وہ کیفیت دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت پرانے بزرگ ہیں، غلام محی الدین بھائی، انہوں نے نبی پاک سے نعت گوئی میں کس طرح اپنے عشق کا اظہار کیا؟ علامہ جامی نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے زبردست عاشق رسول گزرے ہیں، اور ان کی ایک بڑی مایہ ناز کتاب ہے شرح جامی، جو کہ درس نظامی میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، نحو کے موضوع پر ہے، اور عربی گرامر میں یہ اپنا ایک مقام رکھتی ہے نحو کے موضوع پر۔ بہت بڑے عالم ہیں ملا جامی رحمۃ اللہ عالم ہیں۔ اور ان کی ایک دوسری کتاب ہے شواہد النبوہ، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر انہوں نے لکھی ہے۔ حضرت نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اشعار کہے۔ اصل ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نبی پاک کی شان کو بیان کرتے تھے، اشعار کی صورت میں بھی، نثر کی صورت میں بھی، نظم کی صورت میں بھی، کیونکہ امتی کو یہی لائق ہے اور یہی زیبا ہے کہ وہ اپنے نبی کی شان بیان کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں، صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر
جب بھی کوئی مشکل آتی، قحط پڑ جاتا، بارش نہیں ہوتی، تو حضور کی بارگاہ میں آ کر فریاد کرتے۔ یہاں تک کہ امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف کی ایک شرح ہے نسیم الریاض، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اہل مدینہ کی تو یہ عادت ہے اور یہ قدیم عادت چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی مشکل وقت میں حضور کو پکارتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ، بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ قحط پڑا، حضور جمعے پہ ممبر کے اوپر جلوہ فرما ہے، ایک اعرابی جو ہے دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ قحط ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، گنگور گھٹائے چھا گئیں اور فوراً بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی تر ہو گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آ رہے ہیں، اب کہا کہ حضور نے تو دعا کی تھی، تو میں آپ کو ایک حدیث وہ بتاتا ہوں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کہ صرف عطا فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ عطا نہیں فرمایا۔ اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مانگا؟ اللہ سے مانگتے۔ بعض لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے تو بھائی بانٹنے والے سے ہی مانگا جاتا ہے، صحیح، اللہ نے حضور کو بانٹنے والا بنایا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے راشن تقسیم ہوتا ہے تو لوگ کس سے مانگتے ہیں؟ راشن جو بانٹ رہا اسی سے مانگیں گے، جو ورکر ہوتے ہیں جو راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ اس کو بولیں کہ بھائی اس سے نہیں مانگو اللہ سے مانگو، وہ کہے گا کہ بھائی دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے وسیلہ اس کو بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضور سے مانگتے ہیں، مانگتے تھے، اور یہ روایتیں چلی آ رہی ہیں۔ اور پھر یہاں خود امام بصری فرما رہے ہیں یا اکرم الخلقی مالی من الوجوبی، آپ کے سوا کون ہے میرا جو مصیبتوں میں میری مدد کرے۔ عقیدہ سب کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے وسیلہ بنایا محبوب کی ذات کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں مستحق تقسیم کرنے والا ہوں، میں امت کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو رب کی نعمتوں کے قاسم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کے عشق میں لبریز ہو کر یہ قصیدہ اور یہ کلام لکھتے ہیں، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے گورنر کے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا کہ ان کو میرے قبر پر آنے سے روکنا، یہ کہیں میرے مزار پر نہ آ جائیں، میرے روزے پر نہ آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گورنر مکہ نے ان کو بلایا اور پوچھا، سب سے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ پوچھ کر آؤ کہ جامی نام کا کون ہے؟ عبد الرحمن جامی نام کا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ ان کو بلایا گیا، یہ گورنر کے پاس گئے، کہا کہ بھائی آپ کو مدینے جانے کی اجازت نہیں۔ کہا کہ اچھا، یہ باہر نکلے اور مدینے کی طرف چل دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ تمہیں میں نے روکا تھا کہ اس کو مدینے آنے نہیں دینا، وہ تو مدینے آ رہا راستے میں۔ تو انہوں نے جو گورنر مکہ تھے، انہوں نے عبد الرحمن جامی کو پکڑ کے قید کر دیا۔ پھر حضور تیسری مرتبہ خواب میں تشریف لائے، کہا کہ وہ کوئی مجرم نہیں ہے، وہ میرا عاشق ہے اور اس نے کلام ایسا لکھا ہے کہ وہ میری بارگاہ میں پڑھنا چاہتا ہے۔ اور وہ کلام کون سا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فارسی میں یہ کلام ہے، آپ فرماتے ہیں تنم فرسودہ جاں پاراز ہجرا یا تنم، یعنی میرا جسم فرسودہ بالکل ناکارہ ہو گیا ہے، گھل رہا ہے، تنم فرسودہ جاں پارا، اور میری جان کے جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہجرا یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں، یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں میرا جسم جو ہے گھل رہا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں دلم پسمردہ آوارہ زیعشیاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کی عاجزی ہے، یا رسول اللہ گناہوں کی وجہ سے، اسیاں کی وجہ سے میرا دل مردہ ہو چکا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں چوسوئے من گزر آری من مسکیز ناداری، یا رسول اللہ جب کبھی آپ میری طرف توجہ فرمائیں اور میری طرف آپ قدم رنجا فرمائیں، میں مسکین ہوں، محتاج ہوں، کچھ پیش تو نہیں کر سکتا، لیکن آپ میرے گھر کی طرف تشریف لائیں، آپ میرے خواب میں تشریف لائیں، آپ سے عرض ہے کہ آپ میری طرف توجہ فرمائیں، کبھی خواب میں جلوہ دکھائیں تو میں کچھ دے تو نہیں سکتا، میں کیا کروں گا؟ فرماتے ہیں فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ، بس میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کے نالین پر نہیں، آپ کے نالین مقدسہ کے نقش پر اپنی جان قربان کروں۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگار، جب آپ اپنے شفاعت کے بازو گناہگاروں کے لیے پھیلائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا شفاعت کا عقیدہ بیان کیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے گا مگر اس کی اجازت سے، اس کی اجازت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور وہ شفاعت بالوجاہت ہوگی۔ کہا چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارم، یا رسول اللہ جب آپ اپنے امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے بازو پھیلائیں، مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس جامی کو اس مشکل حالت میں نہیں بھولیے گا، اس کٹھن وقت میں نہ بھولیے گا، اس جامی کو بھی اپنی شفاعت کے ذریعے جنت میں داخلہ عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ
شفاعت را کشائی بر گناہگارا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری خلیل و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے چوسوئے چھپا ہوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا کن محروم جامیرا ترا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زیجنا یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، ہمارے بزرگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کیسی تمنا ہوا کرتی تھی، کس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے۔ ان کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کیسی ہی مصیبت آتی تھی، وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لو لگایا کرتے تھے، ان سے عرض کیا کرتے تھے۔ دنیاوی مسئلہ ہو، انہیں موت کے وقت سلب ایمان کا اگر خوف ہو، قبر کا خوف ہو، آخرت کا خوف ہو، شفاعت کی بھیک لینی ہو، کوئی مسئلہ ہو، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے۔ یہی عشق رسول ہے، یہی پیارے آقا کی محبت ہے۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، آپ اگر بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہیں، آپ ادھر ادھر توجہ نہ کریں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں، حضور کی بارگاہ میں دل کے ساتھ عرض کریں، پکاریں۔ پیارے آقا علیہ السلام کا باب کرم کھلے گا اور آپ پر انشاءاللہ رحمت کی برسات ہوگی، سکون ملے گا۔ حاضر ہے درے دولت پہ قضا، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ اور ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا، ساری خلقت ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا، ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا، تکتی ہے رستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ بالکل اپنے آقا کو پکاریں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، پکاریں، نبی پاک کی طرف رحمت کی بھیک مانگے، حضور سے مانگے، انشاءاللہ حضور کرم فرمائیں گے اور یہ سارے مسائل، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہمارا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ صحابہ کرام، بزرگان دین، یہ نبی پاک کی بارگاہ میں اس طرح اپنے عشق کا، محبت کا اظہار کرتے تھے
پھر ان پر کرم ہوا کرتا تھا، کسی کو فالج زدہ جسم سے شفا مل جایا کرتی تھی، کسی کو بھوک لگی ہوتی حضور اسے آ کر کھانا عطا فرمایا کرتے تھے، کسی غلام کو حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے، بیماریاں دور ہو جایا کرتی تھی، بارشیں ہوا کرتی تھی۔ ارے باب کرم اب بھی کھلے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اب بھی کرم پر ہے۔ ادرک لی ذیل العابدین یا رحمت للعالمین، ادرک لی ذیل العابدین محبوسی ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من ذاته بحر الهمم۔ یہ دیکھیں امام زین العابدین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ان کی طرف منسوب ہے یہ قصیدہ۔ آج پیارے آقا کو پکاری ہے، اشعار کی صورت میں پکاری ہے، اپنی مادری زبان میں پکاری ہے، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کے جلوے آج بھی ہیں، مگر وہ ہے نا کہ آہ کرے دل سے، کوئی پیارے آقا کو پیار سے دل کے ساتھ پکارے تو صحیح، پھر انشاءاللہ باب کرم ہوگا۔ تو آج ہم نے نبی پاک کی محبت کی باتیں کی ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بزرگان دین کے اشعار سنے ہیں، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو والیانہ تعلق تھا اس کو بیان کیا ہے۔ تو ہم اپنے کردار کا بھی جائزہ لیں، اپنے شب و روز پر بھی غور کریں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شمع کو بڑھائیں، اس کی روشنی کو بڑھائیں، اپنے گھر کو منور کیجیے، اپنے بچوں کو سچا عاشق رسول بنائیے، اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں میں عشق رسول کی بات کیجیے، اور یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار کرے گا، آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا، قبر انشاءاللہ نبی پاک کے نور سے منور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل قیامت میں نبی پاک کی شفاعت کے صدقے اللہ نے چاہا بلا حساب جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ کاش قیامت میں ہمارا ان لوگوں میں شمار ہو کہ یہ اعلان کیا جائے کہ حضور کی محبت میں رونے والے بلا حساب جنت میں چلے جائیں، اور ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعلین کے صدقے جنت عطا کر دی جائے۔ اللہ پاک اس سلسلے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات آخرت بنائیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل رہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں